آپ نے ٹائم دیا ہے تو اب اس ٹائم کو پریشس بنائیے اور اپنے ایک ایک منٹس کو اچھا یوز کیجیے تاکہ آپ نیکیاں کما کر جائیں۔ تو جو یہاں بیٹھے وہ بھی تھوڑا تھوڑا آگے آ جائے، آگے آ جائے، تھوڑا آگے جگہ ہے ماشاءاللہ، آگے آ جائیں تاکہ ماشاءاللہ بیٹھنے کے لیے بھی لوگ آ رہے ہیں نیچے تو ان کو بھی جگہ ملے۔ اللہ آپ کا آگے بڑھنا بھی، آپ کو جلدی جلدی حرمین طیبین کی طرف بڑھنا نصیب فرمائے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی بھی اسلامی بھائی خاموش نہ رہیں، میں درود پاک پڑھنے جا رہا ہوں، میرے ساتھ مل کر میرے ساتھ پیچھے ریپیٹ کرنا ہے آپ نے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ نبی پاک کے مبارک میلاد کے مہینے میں ایک بہت ہی خوبصورت سنت و برے اجتماع کا سلسلہ جاری ہے۔ رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اس سے پہلے کہ ہم بیان کو لے کر آگے بڑھیں، میں ایک نیت آپ سے کروانا چاہتا ہوں، کیونکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بڑی پیاری حدیث ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہوتی ہے۔ تو اچھی نیتیں کر لیں گے تو ہمارا یہاں جمع ہونا برکت کا باعث ہو جائے گا۔ سب سے پہلے یہ نیت کیجئے کہ میں اللہ عز و جل کی رضا کے لیے اول تا آخر بیان میں شرکت کروں گا، بات چیت سے بچتے ہوئے، موبائل فون کے استعمال سے بچتے ہوئے، اور جو خاص طور پہ زمین پر بیٹھے ایک اور اچھی نیت کر سکتے ہیں کہ ممکن ہوا تو بیان کی تعظیم کی نیت سے دو زانوں بیٹھ کر بیان سنوں گا، جس طرح اتحیات میں بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھ جائیں، مزید باادب بیٹھنے کی آپ کو برکتیں ملیں گی۔ درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، من صلی علی صلاۃ واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرہ، آقا فرماتے ہیں جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ فرمایا ومن صلی علی عشرا صلی اللہ علیہ مئتا، جو مجھ پر 10 بار درود پاک پڑھے اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ آگے چلتے ہیں، نبی پاک فرماتے ہیں ومن صلی علی مئتا، جس نے مجھ پر 100 بار درود پاک پڑھا کتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النفاق وبراءۃ من النار، اللہ تبارک و تعالیٰ 100 بار درود پاک پڑھنے والے کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دیتا ہے کہ یہ بندہ نفاق اور دوزخ کی آگ سے آزاد ہے۔ اور پھر سنو قیامت کے دن کیا ملنا ہے، میرے آقا فرماتے ہیں وَأَسْكَنَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَعَ الشُّهَدَاءِ، اللہ قیامت کے دن اس درود پاک پڑھنے والوں کو شہداء کے ساتھ اٹھائے گا، اس کا حشر جو ہے وہ شہیدوں کے ساتھ ہوگا۔ دنیا کا دستور ہے کام تھوڑا کریں تو مزدوری تھوڑی ملتی ہے، کام زیادہ کریں، ایفرٹ زیادہ کریں تو پیسے زیادہ ملتے ہیں، مگر میرے رب کے خزانے کتنے بڑے ہیں، کیسا کریم ہے مالک، کام تھوڑا کرو نعمتیں رحمتیں زیادہ عطا فرماتا ہے۔ درود پاک کمال کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ صبح و شام آپ رحمت الہی میں رہیں، آپ کاروبار پر جائیں تو رحمت الہی آپ کے ساتھ ہو، آپ ٹریول پر ہوں، آپ گاڑی چلا رہے ہیں، آپ کے ساتھ اللہ کی رحمتیں ہوں، آپ کی فیملی پر رب کی رحمتیں برسیں، تو کیوں نہیں پڑھتے درود پاک؟ ایک درود پر اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں کہ 10 رحمتیں ملتی ہیں، تو پڑھتے جائیے، رحمتیں نازل ہوتی جائیں گی، کلیمٹیز پرابلمز دور ہوتی جائیں گی۔ تو آئیے نیت کرتے ہیں انشاءاللہ کہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، اپنی روٹین میں درود پاک کو شامل کریں۔ بیسیکلی ہماری روٹین میں بہت ساری چیزیں ہیں، اور ایسے جب بھی بیان سنتے ہیں تو پلان بندہ کرتا ہے، نیت بھی کرتا ہے کہ یار بات تو صحیح ہو رہی ہے، اب میں روز بہت زیادہ درود پاک پڑھوں گا، مگر پھر بھول جاتا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ہمارے شیڈیول میں درود پاک نہیں ہے۔
ہمارے پاس بریک فاسٹ ٹائم ہے، آفس ٹائم ہے، لنچ ٹائم ہے، ڈنر ٹائم ہے، فیملی ٹائم ہے، فرینڈس ٹائم ہے، اگر کوئی جناب ایکسرسائز کرتا ہے تو اس کا جم ٹائم ہے، مگر اس پورے شیڈیول میں درود ٹائم کہاں ہے، نماز ٹائم کہاں ہے، قرآن ٹائم کہاں ہے؟ جو چیزیں مس ہو رہی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ہمارے شیڈیول میں نہیں ہیں۔ تو برائے کرم جن مبارک چیزوں کو آپ شامل کرنا چاہتے ہیں، جب آپ بیمار نہیں تھے ٹیبلٹ آپ کے شیڈیول میں نہیں تھی، دوائی آپ کے روٹین میں نہیں تھی، لیکن ڈاکٹر نے کہا کہ صبح دوپہر شام کھانی ہے، تو اب آپ نے اہتمام کیا، گھر والوں کو بھی بتا دیا کہ جب لنچ کروں تو دوائی ساتھ رکھ دینا، ڈنر کروں تو یہ دوائی مجھے کھلا دینا، اپنے ساتھ آپ نے رکھنا شروع کیا۔ کیوں؟ آپ چاہتے تھے مس نہ ہو۔ اف یو وانٹ، اگر آپ چاہتے ہیں کہ درود مس نہ ہو، آپ چاہتے ہیں کہ نماز مس نہ ہو، آپ چاہتے ہیں تلاوت مس نہ ہو، واٹ ایور جو آپ اچھی چیز انکلوڈ کرنا چاہتے ہیں اپنے شیڈیول میں، تو کچھ اہتمام تو کرنا ہوگا نا، تھوڑا سا پلان تو کرنا ہوگا۔ ایک بار روٹین بن گئی تو پھر انشاءاللہ درود پاک آپ کی زندگی کا ایک جزء بن جائے گا، پھر ڈیلی انشاءاللہ آپ کثرت سے درود پاک پڑھیں گے۔ آئیے محبت کے ساتھ با آواز بلند مل کر درود پاک پڑھیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ ہر سال ہی ہمارے امجد بھائی اور افضل بھائی ایک بڑے ہی پیارے اہتمام کے ساتھ، محبتوں کے ساتھ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کی محفل سجاتے ہیں، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ہر آنے والا سال یہ اپنے اہتمام کو بڑھاتے ہیں۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ اسی طرح ان کی عزتوں کو بڑھائے، ان کے اکرام کو بڑھائے، ان کی ان کوششوں کو اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اور بات دراصل پتہ ہے کیا ہے؟ یہ ان کے نصیب جاگے ہیں کہ سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کا انہوں نے میلاد منایا ہے۔ شاعر کہتے ہیں نا، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، وہ لوگ خدا شاہد قسمت کے سکندر ہیں، جو سرور عالم کا میلاد مناتے ہیں۔ اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، اللہ کے خزانوں کے مالک ہیں نبی سرور، یہ سچ ہے نیازی ہم سرکار کا کھاتے ہیں۔ اور ہم جو آئے ہیں وہ آئے نہیں گئے، ہم بلائے گئے۔ بہت سارے لوگوں کو دعوت پہنچتی ہے مگر نہیں آتے۔ شاعر لکھتے ہیں محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، اور آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں اپنی زندگی میں یہ قیمتی لمحات عطا کیے کہ جن لمحات میں ہم دنیا کے دیگر کاموں کو چھوڑ کر اللہ اور اس کے رسول کے ذکر کی محفل میں جمع ہیں۔ رب کریم یہ محفل، یہ اجتماع ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ بنائے، اپنی رحمتوں کے نزول کا سبب بنائے۔ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مل کر کرتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وہ امیزنگ پرسنالٹی ہے، ایسی نبی پاک کی خوبیاں اور کمالات ہیں کہ جتنی بار بھی کوئی بیان کرے اس کی عقل حیران ہو جاتی ہے کہ بات شروع کہاں سے کروں، ختم کہاں سے کروں، اور بات ایسی ہے وہ ختم ہو ہی نہیں رہی ہے۔ 1400 سال سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی ہے، جاری ہے۔ مفسرین، محدثین، سیرت نگار لکھ رہے ہیں میرے آقا کی شان، مگر بات کمپلیٹ نہیں ہو رہی۔ شاعر کہتے ہیں نا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے، آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا۔ دلدار بڑے آئے، محبوب بڑے دیکھے، جو دیکھے سبھی ان کے قدموں میں پڑے دیکھے۔ ارباب نظر کو کوئی ایسا نہ ملے گا، بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا۔ تاریخ اگر ڈھونڈے گی ثانی محمد، ثانی تو بڑی چیز ہے، سایہ نہ ملے گا۔ تو نبی پاک کی شان بیان کرنا ایکچولی سچی بات تو یہ ہے، ہماری اوقات بھی نہیں ہے، نہ ہمارے پاس الفاظ ہیں، بس کچھ ذکر مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اس نیت سے کرتے ہیں تاکہ ہم پر رحمتوں کا نزول ہو۔ اور آج کے اس بیان میں سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت سے مجھے اور آپ کو کچھ سیکھ کر اٹھنا ہے۔ پیارے آقا کا ایک بڑا عظیم معجزہ، آج سائنس نے ترقی کی ہے تو اوپن ہارٹ سرجری ہو رہی ہے۔ اب لوگوں کے دل کے علاج ہوتے ہیں، ہارٹ سنا ہے باہر نکال لیا جاتا ہے، اور اب اس کی کلپس وغیرہ بھی بن جاتے ہیں۔ یہ سائنس کی بہت بڑی جناب ترقی ہے، لیکن کئی سو سال لگے اس پر۔
आओ मैं बताता हूँ आमिना के लाल, हमारे सरताज सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की भी एक नूरानी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, किसी हॉस्पिटल में नहीं हुई थी, कोई जनाब टांके नहीं लगाए गए थे, कोई दर्द नहीं हुआ था। आज नॉर्मली ओपन हार्ट सर्जरी होती है बाईपास के लिए, आर्टरीज जो है वो जाम हो जाती हैं, इसलिए ये इलाज किया जाता है। नबी पाक के सीने को क्यों खोला गया था? और सुभान अल्लाह, एक बार नहीं, मैं बात कर रहा हूँ मेरे आका के उस अजीम मौजज़े की जिसको शक्के सदर कहा जाता है। ये एक बार नहीं हुआ था, नबी पाक की ज़िंदगी में 4 बार प्यारे आका के सीने को खोला गया। और ये काम डॉक्टर्स ने नहीं, फरिश्तों ने किया, और नबी पाक के दिल में मजीद नूर दाखिल किया गया। ये क्यों हुआ था? पहली बार नबी पाक का जब शक्के सदर हुआ, प्यारे आका अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 2 साल के करीब थी। प्यारे आका बीबी हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के यहाँ थे, उनके कबीले में थे, और आपके बेटे ने आकर ख़बर दी कि अम्मी जान अजीब मामला हुआ है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे साथ रहते हैं, 3 सफ़ेद लिबास में लोग आए और आपको लिटाया, आपके सीने को शक किया और वैसे ही वो वापस चले गए। बीबी हलीमा सादिया डर गईं, बीबी आमना के पास आई कि बड़ा अजीब मामला हुआ है, मुझे डर लगता है कि आपके बच्चे पर कहीं जिन्नात का साया तो नहीं हो गया, कोई जादू का मामला तो नहीं है। बीबी आमना से रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, मेरे आका की वालिदा मुस्कुराईं कि नहीं नहीं, मेरे लाल पर किसी किस्म का कोई असर नहीं हो सकता, इसकी विलादत के वक्त मैंने ऐसे ऐसे नूरानी मनाजिर देखे हैं, ये रब की बारगाह में बड़ा मकबूल है। बहरहाल ये शक्के सदर उलमा बताते हैं क्यों हुआ था, क्योंकि प्यारे आका अलैहिस्सलाम का ये बचपन था। तो प्यारे आका अलैहिस्सलाम का शक्के सदर इस वक्त इसलिए हुआ कि वो आदतें जिनमें बच्चे मुब्तला हो जाते हैं, नबी पाक खेल कूद और शरारतों से उस तरफ नबी पाक का कल्बे अक़दस माइल ना हो, तो बचपन में नूर दाखिल किया गया। फिर एक बार शक्के सदर 10 साल की उम्र में मेरे आका का फिर सीना मुबारक चीरा गया, फिर नूर अनवार की बारिश की गई। और ये किस लिए हुआ? फरमाया कि अब बलूगत का वक्त था, जवानी करीब आ रही थी, तो जवानी की जो पुरआशोब शहवतें हैं उनकी तरफ कल्बे अक़दस माइल ना हो, मज़ीद नूर दाखिल कर दिया गया। अब आगे चलिए, तीसरी बार मेरे आका का शक्के सदर कब हुआ? जब गारे हिरा में पहली वही नाजिल होने वाली थी। अब ये कुरान का बोझ था, एक बारे गिरा था। खुद कुरान फरमाता है कि अगर हम इसको किसी पहाड़ पर नाजिल करते तो वो पहाड़ रेजा रेजा हो जाता, खौफ इलाही से टुकड़े टुकड़े हो जाता। कलामुल्लाह की वो जो हैबत और जो ताकत और वज़न था, अब नबी पाक के दिल पर कुरान का नुज़ूल होना था, तो गारे हिरा में फिर कल्बे अक़दस को चीरा गया, फिर नूर की बारिश की गई ताकि कल्बे अक़दस उस वही के बोझ को उठा सके। और चौथी बार मेरे आका का शक्के सदर कब हुआ? कि जब नबी पाक मेराज की शब रब की बारगाह में हाजिर हुए। सारी कायनात में और किसी को ये शरफ नहीं मिला, याद रखिएगा, जो शरफ नबी पाक अलैहिस्सलाम को मेराज की रात अता किया, इससे पहले किसी ने रब को अपनी आंखों से नहीं देखा था। हज़रत मूसा अला नबी कलाम करते थे ना रब से, मगर आपने एक बार रिक्वेस्ट की बारगाह इलाही में कि अल्लाह तेरा दीदार करना चाहता हूं। इरशाद हुआ, लन तरानी, तुम हमें नहीं देख सकोगे। अर्ज़ की मौला देखना चाहता हूं। कोहे तूर पर अब अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नूर की तजल्ली नाजिल की, दीदार नहीं कर, नूर की तजल्ली जाहिर की। हज़रत मूसा उस तजल्ली की ताब न पा सके और बेहोश हो गए। यहाँ इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है, आगे से डिनायल है। दूसरी तरफ मेरे आका उम्मे हानी के घर आराम फरमा है, जिब्रील अमीन आ रहे हैं कि हुजूर रब बुला रहा है। यहाँ रिक्वेस्ट पर मना किया जा रहा है, वहां मेहमान बनाकर बुलाया जा रहा है। लुक एट द डिफरेंस। हमने सलातो सलाम में कई बार ये शेर सुना होगा, आज जरा इसका मतलब समझो। क्या खूबसूरत अशार हैं। शायर लिखते हैं, किस्सा-ए तूर व मेराज समझे कोई। ट्राई टू अंडरस्टैंड बिटवीन कोहे तूर एंड मेराज। किस्सा-ए तूर व मेराज समझे कोई, फर्क मतलूब तालिब का देखे कोई। एक होता है मतलूब, इसको बुलाना है, तालिब वो है जो मांग रहा है। फर्क मतलूब तालिब का देखे कोई।
کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی. حضرت موسیٰ بے ہوش ہیں اور نبی پاک رب کے جلووں میں گم ہیں. کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی. آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ جو معجزہ ہے رب کا دیدار کرنا، یہ پوری کائنات میں کسی کو نہیں ملا. اور اس وقت بھی شک کے صدر کیا گیا، آقا کے قلب میں نور کی بارش کی گئی. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں اور آپ اس نورانی آقا کے امتی ہیں، اور اسی قلب اقدس والے آقا، اسی نور والے دل کے والے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کیا خوبصورت التجا بریلی کے تاجدار امام اہل سنت کرتے ہیں. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں، آقا تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، تو جو چاہے تو ابھی میل میرے دل کے دھلیں، کہ خدا دل نہیں کرتا کبھی میلا تیرا. نبی پاک کے دل پہ ہر وقت نور کی برسات ہوا کرتی. لیکن اب میں آتا ہوں اپنے ٹاپک کی طرف کہ پیارے آقا کا تذکرہ بھی ہو گیا، نبی پاک کی شان بھی ہم نے بیان کی، آقا کے قلب اقدس کا تذکرہ بھی کیا. اب غور یہ کرنا ہے کہ یہ جو دل ہے، ہمارا جو دل ہے، اس کو ہم نے کس طرح سیکیور کرنا ہے، کس طرح اپنے دل کو پیوریفائی کرنا ہے. یہ بہت ضروری ہے. ہماری شریعت، ہمارا اسلام ہمیں ہمارے دل کے بارے میں کیا بتاتا ہے، سنتے جائیے اور اس کا انتظام کرتے جائیے. پہلے قرآن پاک کی آیت پیش کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئک کان عنہ مسئولا. قرآن پاک میں رب نے ارشاد فرماتا ہے، بے شک کان اور آنکھ اور دل سب سے سوال ہونا ہے. ہم سے بھی سوال ہونا ہے، ہمارے پارٹ آف دا باڈی سے بھی سوال ہونا ہے. دل سے پوچھا جائے گا قیامت کے دن کہ کیا سوچتا تھا، آنکھ سے پوچھا جائے گا کہ کیا کیا دیکھا ہے، ہاتھ سے پوچھا جائے گا کہ یہ ہاتھ نے کیا کیا کام کیے ہیں. قلب مصطفیٰ تو نور کا منبع ہے. اے مسلمانوں، ہمارا دل کن خیالات کی آماج گاہ ہے، ہمارے دل میں کیا پلاننگز چل رہی ہوتی ہیں. موسٹ امپورٹنٹ آرگن آف دا باڈی جو ہے وہ ہمارا قلب ہے، ہمیں اس کا خیال رکھنا ہے. یاد رکھیے گا، دل ستھرا ہے، تمام اعضاء ستھرے ہیں. اچھا، نارملی ہم اس بات کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں کہ واقعی دل مضبوط ہونا چاہیے. جتنی بھی ڈیزیز ہیں، ہارٹ ڈیزیز ہیں، اس کا بڑا خیال ہوتا ہے. آپس میں بیٹھتے بھی ہیں تو ڈسکشن ہوتی ہے، یار بلڈ پریشر ہائی نہیں ہونا چاہیے، شوگر آپ کا نارمل ہونا چاہیے، کولیسٹرول لیول چیک کرواتے رہا کرو تاکہ ہارٹ کسی قسم کی پرابلم میں نہ آ جائے. بالکل ٹھیک ہے. لیکن کیا میں اور آپ یہ جانتے ہیں کہ ہمارے دل کی ایک اور حیثیت بھی ہے کہ ہمارا دل کہیں گناہوں سے ہمیں مبتلا تو نہیں کرتا. میں آج کچھ بیماریاں دل کی وہ بتانے جا رہا ہوں کہ اگر وہ دل میں آ جائیں تو نارمل جو ہارٹ ڈیزیز ہیں وہ جان لے لیتی ہیں. جو میں بیماریاں بتانے جا رہا ہوں وہ ایمان لے لیتی ہیں. اب بتائیے کون سی بیماری زیادہ امپورٹنٹ ہے جس کے بارے میں جاننا بھی ضروری ہے. بدقسمتی سے ان بیماریوں کے بارے میں ہم آگاہ نہیں ہیں. یہ قلب جو ہے نا، عربی میں قلب، دل کو قلب کہتے ہیں نا. قلب کہتے اس لیے ہیں کہ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے، بدلتا رہتا ہے، اس کی کیفیت چینج ہوتی رہتی ہے. میرے آقا کے قلب اقدس کے بارے میں آپ نے سنا، مگر میرے آقا کو کس قدر فکر تھی اپنے دل مبارک کی. ہماری تعلیم کے لیے میرے آقا یہ دعا فرمایا کرتے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدمی عطا فرما. آپ ذرا سوچئے، جن کے صدقے مجھے اور آپ کو ایمان ملا ہے، ان کا یہ دعاؤں کا انداز تھا کہ وہ اپنے دل کو اپنے دین پر، اسلام پر ثابت قدمی کے لیے دعا کیا کرتے. کبھی میں نے اور آپ نے سوچا کہ ہمارا دل کبھی کیسی کیفیت میں ہوتا ہے، کبھی کیسی کیفیت میں ہوتا ہے؟ کیونکہ یہ منقلب ہوتا رہتا ہے. آپ خود اپنی زندگی کو تھوڑا سا ریویو کیجئے. کبھی ہمارے دل میں ایسا خوف خدا ہوگا کہ بس یار آج کے بعد کوئی گناہ نہیں کرنا. کبھی شیطان ایسا حاوی ہو جائے گا، بندہ کہے گا نہیں یہ والا گناہ میں نے کر کے رہنا ہے. کبھی نیت کرے گا کہ بس اب میں نے ہمیشہ عاجزی انکساری کا پیکر بن جانا ہے. اور کبھی اسی دل پہ ایسا تکبر غالب آ جائے گا کہ بندہ کسی کو خاطر میں نہیں لاتا. کبھی جی چاہے گا کہ بس اللہ کی راہ میں بس سب کچھ لٹا دوں، بہت خرچ کروں.
اور کبھی اسی دل پہ ایسی لالچ، ایسی کنجوسی آئے گی کہ انسان کبھی بھی اس کی طرف 1 روپیہ بھی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ آپ خود دیکھیں، ڈے بائی ڈے ہمارے دل کی کیفیات بدلتی رہتی ہیں۔ کیوں یہ منقلب ہوتا ہے؟ ہمیں فکر کرنی ہے کہ ہمارے دل میں اچھے خیالات، اچھے اعتقادات وہ راسخ رہیں، اور یہی شریعت کو مطلوب ہے کہ ہم اپنے دل کا خیال رکھیں۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلامی بھائیوں، میں آپ کو قرآن پاک کی آیت سنانے جا رہا ہوں۔ سورہ الشعراء ہے، پارہ ہے 19واں۔ بتاتا ہوں کہ قرآن ہمیں اچھے دل کے بارے میں کیا فرماتا ہے، قیامت کے دن کیا ہوگا۔ قرآن کہتا ہے یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم۔ قرآن کہتا ہے کہ جس دن نہ مال کام آئے گا نہ بیٹے، مگر وہ جو اللہ کے حضور سلامت دل کے ساتھ حاضر ہوا۔ ہم دعا تو کرتے ہیں یا اللہ قلب سلیم عطا فرما۔ واٹ از دا میننگ آف قلب سلیم؟ سلامت دل ہو، یہ نفاق سے پاک ہو، یہ شرک سے پاک ہو، یہ کفر سے پاک ہو۔ اللہ کی بارگاہ میں مال اور بچے کام نہیں آئیں گے قیامت کے دن۔ قرآن کہتا ہے الا من اتی اللہ بقلب سلیم، اور جو اللہ کے حضور سلامت دل لے کر حاضر ہوا۔ تو ہم نے کبھی فکر کی کہ یہ دل سلامت ہو، اس دل کے اندر برے خیالات اور بری عادتیں نہ ہوں؟ اور میں آج چند باتیں بتا پاؤں گا، ظاہر ہے کہ میں ساری رات بیان کرنے نہیں آیا، چند منٹ مزید بیان کروں گا، مگر میں آپ کو کچھ ریئلائز کروانا چاہتا ہوں، ہائی لائٹ کروانا چاہتا ہوں کہ دل کی جہاں جسمانی بیماریوں پر ہماری بڑی توجہ ہے، وی ہیو ٹو تھنک اباؤٹ جو باطنی امراض ہیں، جو انٹیریئر ڈیزیزز ہیں دل کی، جس کی وجہ سے ہم ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے رب ناراض ہو سکتا ہے۔ ہم اس دل کی بیماریوں کی جانکاری بھی کریں، اس کے بارے میں معلومات بھی کریں، اور پھر اس سے بچنے کی بھی کوشش کریں۔ ایک دل کی بیماری جو آج ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ آ گئی ہے، پہلے قرآن کی آیت سے اس کے بارے میں بتاتا ہوں، پھر ایک آپ کو واقعہ سناتا ہوں۔ اسلامی بہنیں بھی برائے کرم توجہ کے ساتھ سنیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، سورہ حجرات 26واں پارہ ہے، آیت نمبر ہے 12، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ قرآن کہتا ہے اے ایمان والو، یعنی یہ وہ آیت ہے جس میں ڈائریکٹ مجھے اور آپ کو خطاب کیا گیا، ڈائریکٹلی ایمان والوں سے بات کی گئی ہے۔ اے ایمان والو، بہت گمانوں سے بچو، بے شک کوئی گمان گناہ ہو جاتا ہے۔ بہت زیادہ نیگیٹو سوچیں ہمارے دلوں میں آ گئی ہیں، ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہیں، ہم کسی کے بارے میں پازیٹیو سوچنے کے لیے تیار ہی نہیں ہیں۔ ایک واقعہ کتابوں میں لکھا، روض الریاحین میں یہ واقعہ موجود ہے۔ ایک بزرگ کہتے ہیں میں ایک بار نماز پڑھ رہا تھا، میں نے دیکھا میرے ساتھ ایک بڑا غریب سا فقیر سا شخص بھی نماز پڑھ کے دعا کر رہا ہے، اور اس کے برابر میں ایک بزنس مین بیٹھا ہے۔ وہ فقیر غریب آدمی نماز کے بعد دعا کرتا ہے، یا اللہ مجھے فلاں قسم کا کھانا کھانا ہے اور فلاں قسم کا میٹھا سویٹ ڈش کھانی ہے۔ فار ایگزامپل میں مثال دے رہا ہوں تاکہ آپ مزید سمجھ جائیں اس واقعے کو، کہ وہ یہ دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ مجھے چکن بریانی کھانی ہے اور گاجر کا حلوہ کھانا ہے، فار ایگزامپل۔ وہ بزنس مین جو تھا وہ کہنے لگا یہ مجھے سنا رہا ہے، یہ اللہ سے نہیں مانگ رہا، یہ مجھے سنا رہا ہے تاکہ میں اس کو یہ والا کھانا کھلا دوں، میں نے نہیں کھلانا اس کو۔ بزنس مین نے نیگیٹو اپروچ کی کہ یہ اللہ سے دعا نہیں کر رہا، یہ برابر میں میرے بیٹھ کے مجھے سنانا چاہ رہا ہے کہ میں اس کی خدمت کر دوں۔ وہ بزرگ کہتے ہیں میں دیکھتا رہا، اس فقیر نے دعا ختم کی اور وہ سو گیا، مسجد میں ہی سو گیا۔ تھوڑی دیر ہوئی تو ایک بندہ اس مسجد میں داخل ہوا، اس کے ہاتھ میں ایک تھال تھا جس پر کپڑا ڈھکا ہوا تھا۔ آ کر اس نے اس فقیر کو اٹھایا اور کہا کہ آپ کھانا کھا لیجئے۔ وہ بزنس مین سارا معاملہ دیکھ رہا تھا، جیسے ہی اس تھال سے پردہ ہٹا، ایگزیکٹلی وہی کھانا اور وہی سویٹ ڈش موجود تھی۔ بزنس مین شاکڈ۔ وہ فقیر نے تھوڑا سا، غریب نے تھوڑا سا کھانا کھایا اور واپس دے دیا اس کو۔ جب یہ جانے لگا تو اس بزنس مین نے اس کو پکڑ لیا، کہا ایک بات بتاؤ تم اس بندے کو پہلے جانتے تھے؟ کہا نہیں میں تو پہلی بار ان سے ملا ہوں۔ تو کہا کھانا کیوں لائے؟ کہا میں تو کچھ نہیں جانتا، مسئلہ یہ کہ میں بھی ایک غریب آدمی ہوں، مزدور ہوں، لیکن ماجرا یہ ہوا کہ میرے بچے مجھ سے بہت عرصے سے تمنا کرتے تھے کہ ابو یہ والا کھانا کھانا ہے، پر ایگزیکٹلی جو کھانا آج پکا ہے اس کی بہت دنوں سے بچے تمنا کر رہے تھے۔ آج تھوڑے پیسے اچھے بنے مزدوری میں، میں نے اپنی بیوی سے کہا بچے بہت دنوں سے ایسا کھانا کھانے کا کہہ رہے ہیں، اس کو پکاؤ۔ بیوی کھانا پکانے لگی، میں تھک کر سو گیا، میری آنکھ بند ہوئی، میری قسمت جاگ اٹھی۔
خواب میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا تمہارے علاقے میں اللہ کا ایک ولی آیا ہے، جو تمہارے گھر میں کھانا پک رہا ہے اس ولی نے اللہ سے وہی گزارش کی ہے، جاؤ جا کر اس کو کھلا دو، تھوڑا ہی کھانا ہے اس نے، باقی تمہیں واپس کر دے گا، جو وہ واپس کرے گا اللہ اس میں تمہارے لیے برکت ڈال دے گا، اور سنو میں تمہیں اس نیکی کے بدلے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب وہ بزنس مین شاکڈ، وہ کہتا ہے ایک بات سن لو بھائی، میں تم نے پیسے ہی خرچ کیے نا، میں تمہیں 10 مسکال سونا دیتا ہوں، تم اس نیکی میں میرا بھی حصہ بنا لو، مجھے یہ والی بشارت مجھے دے دو۔ کہتا میں آپ کو کیسے یہ بشارت دے سکتا ہوں، میں یہ نیکی آپ کو کیسے کنورٹ کر سکتا ہوں؟ کہ 20 مسکال سونا لے لو۔ اس زمانے میں ہمارے گرام چلتے ہیں، مسکال چلتے تھے، وہ پیسے بڑھاتا گیا۔ آج کے لوگ نیکی کو پیسے سے تولتے ہیں نا، پیسوں سے کیلکولیٹ کرتے ہیں، ارے پیسہ خرچ کر لیں گے۔ سنو، اللہ کی بارگاہ میں مال نہیں دل دیکھا جاتا ہے۔ وہ پیسے بڑھاتا رہا، ارے 100 مسکال لے لو۔ وہ غریب مزدور جو بڑی مشکل سے ایسا کھانا بنا سکا تھا، اس کا یقین دیکھو، کہتا ساری کائنات کا پیسہ دے دو، پیارے آقا نے جو انعام دیا ہے میں تمہیں نہیں دے سکتا۔ اس واقعے کے بعد علماء نے بتایا، سکھایا کہ اگر پازیٹو سوچا جاتا، یہ نیگیٹو اپروچ تھی نا، یہ بدگمانی تھی جو اتنی بڑی نیکی سے محروم کر گئی۔ اور آج ہمارے دلوں میں یہی پرابلم ہو چکا ہے، ہم ہر کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے ہیں، ہم اسٹارٹ ہی نیگیٹو سے ہوتے ہیں۔ بھائی کوئی تو پازیٹو آنسر دماغ میں آنا چاہیے تھا۔ ہم نے کسی کو کال کیا، اس نے فون نہیں اٹھایا، پہلا خیال جو دل میں آتا ہے، ہاں بڑا آدمی ہو گیا اب کہاں فون اٹھائے گا، پہلے مطلب تھا تو روز فون کرتا تھا، اب میرا نمبر دیکھ رہا ہے اور فون نہیں اٹھا رہا۔ آپ نے یہ حرام کام کیا۔ اس نے فون نہ اٹھا کر گناہ نہیں کیا، آپ کا فون اٹھانا اس پر فرض نہیں تھا، واجب نہیں تھا، مگر جو آپ نے نیگیٹو اپنے دل میں خیال کو راسخ کر دیا، مضبوط پکڑ لیا، مان لیا کہ وہ جناب آپ کے ساتھ غلط کر رہا ہے، بڑا آدمی ہو گیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ مجھے آپ سے سوال کرنا ہے، کیا آپ جب نماز پڑھتے ہیں فون اٹھاتے ہیں؟ آپ جب سو رہے ہوتے ہیں فون اٹھاتے ہیں؟ جب واش روم میں ہوتے ہیں تو فون اٹھاتے ہیں؟ جب قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں اس وقت فون اٹھاتے ہیں؟ کوئی بھی جواب اپنے دل کو دے سکتے تھے نا، یار ہو سکتا ہے آرام کر رہے ہوں گے، ہو سکتا ہے نماز پڑھ رہے ہوں گے، پازیٹیو آنسر تھا۔ بٹ وی اسٹارٹ فرام دا نیگیٹو، اور یہ حرام جہنم میں لے جانے والا کام ہے اگر مسلمان کے لیے بدگمانی کر رہا ہے۔ اسٹارٹ ہی بدگمانی سے۔ کسی کے گھر گئے، جواب ملا کہ وہ گھر پر نہیں ہے، پہلا تھاٹ، پہلا ذہن میں خیال کیا آیا؟ اندر ہوگا جھوٹ بول رہا ہے، کہلوا دیا کہ گھر میں نہیں ہے۔ استغفر اللہ، اتنی نیگیٹیوٹی ہمارے اندر آ گئی۔ یہ خاندان، چونکہ فیملیز بھی موجود ہیں، بیٹا تھوڑا سا اپنی بیوی پر توجہ کم دے تو بیوی نے فوراً سوچ لینا ہے ماں جی نے کچھ کیا ہوگا، ساس نے کچھ کیا ہے، فوراً ساس پر نیگیٹو۔ تھوڑا والدہ سے آج 4-5 دن تک بات نہیں کی تو ماں کے دل میں پہلی بدگمانی یہ آئے گی بہو نے کچھ پٹی پڑھا دی ہوگی۔ ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہم حسن ظن کیوں نہیں کرتے؟ ہم پازیٹو کیوں نہیں سوچتے؟ میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمارے بزرگان دین کا ایٹیٹیوڈ کیا تھا؟ حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کے پاس ایک شخص کو آپ نے دیکھا وہ چوری کر رہا ہے۔ آپ نے کہا تو نے چوری کی؟ اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا؟ تو کہتا اللہ کی قسم میں نے چوری نہیں کی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس سے آرگیو نہیں کیا، فرمایا مسلمان جھوٹی قسم نہیں کھا سکتا، ہو سکتا ہے میرے ہی دیکھنے میں غلطی ہوئی ہوگی۔ پازیٹو، مگر ہم اسٹارٹ ہی نیگیٹو۔ ہم کاروبار کر رہے ہیں، سامنے کوئی دکان کھل گئی، اب وہ اللہ کا بندہ کوئی نیک ہوگا، تسبیح پڑھنے کا عادی ہوگا، ہاں یہ روز تسبیح پڑھ کے میری طرف پھونکتا رہتا ہے، کچھ وظیفہ لے کر آیا ہے، میرے گاہک اسی لیے کم ہو گئے ہیں۔ وہ اللہ کے بندوں، وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے، وہ ثواب کما رہا ہے، اور آپ نیگیٹو سوچ کر گناہ کما رہے ہیں۔ یہ اتنا عجیب گناہ ہے، شیطان اتنا اس میں انوالو کر دیتا ہے۔ اب مثال دے رہا ہوں، یہ اتنا بڑا اجتماع امجد بھائی اور افضل بھائی نے کیا، ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہم انہیں مبارکباد دیں، خوش ہوں کہ یار کیا محبت ہے نبی پاک سے، لیکن جس کے دل میں بدگمانی نے گھر کیا ہوا ہے نا، وہ یہاں بھی کوئی کیڑا نکال لے گا، نہیں اس کا تو مطلب یہ تھا، فلاں کو دکھانا تھا، اپنا نام کرنا تھا، تو یہ فائدہ حاصل کرنا تھا۔ اللہ کے بندوں، کوئی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو آپ اچھا کیوں نہیں سوچ سکتے؟ لوگ عمرے پر جائیں تو لوگوں کو بدگمانی، حج پر جائیں تو بدگمانی، مسجد بنائیں تو بدگمانی۔ نہ کرو ایسا،
یہ وہ گناہ ہے. اچھا جس کے دل میں بدگمانی آ جائے نا, یہ بدگمانی, اگلا میں انشاءاللہ بیماری بتاؤں گا, حسد, یہ جس کے دل میں آ جائے وہ بے چین اور بے کل ہی رہتا ہے. بہت سارے لوگ مجھے بھی ملتے ہیں, آپ کو بھی ملتے ہوں گے, ہو سکتا ہے یہاں بھی ہوں, یار ہمیں نیند نہیں آتی, کچھ کہتے ہیں میں سوچتا بہت ہوں, مجھے سکون نہیں ہے. میں آپ کو سچ بتاؤں, اگر آپ کے دل سے بدگمانی, حسد نکل جائے, آپ پرسکون ہو جائیں گے. کیونکہ یہ جو بیج ہے نا, یہ اندر آ جائے نا, تو اب جو نیگیٹو اپروچ والا اس کا پرابلم بھی بڑا ہے. جس کو ہر چیز نیگیٹو نظر آئے نا, اس کے سامنے مسکراؤ تو وہ کہتا ہے یار پتہ نہیں کیوں مسکرا رہا ہے مجھے دیکھ کے, کوئی اس میں بھی غلط نیت ہوگی. اچھا بندہ بولے یار اس کو دیکھ کے اب مسکرانا نہیں ہے, سنجیدہ رہنا ہے, بولے دیکھو یار کیسا آدمی ہے, میری خوشی پر بھی خوش نہیں ہوا. ایوری ٹائم اس کو نیگیٹو سوچنا ہے, تو یہ نہ کریں. آپ اللہ کی رضا کے لیے مسلمانوں سے اچھا گمان رکھیں. کوئی کیسی بھی کام کر رہا ہے, آپ اس میں پازیٹو سوچنا شروع کریں, تو انشاءاللہ آپ کی لائف پرسکون ہو جائے گی. اور میں نے آپ کو اب حدیث پاک سنا رہا ہوں تاکہ مزید آپ کو اندازہ ہو جائے کہ یہ کتنی خطرناک ڈیزیز ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں بدگمانی سے بچو, بے شک بدگمانی بدترین جھوٹ ہے. یہ جھوٹ سے بھی بڑی چیز ہے. دیکھیں نا, بہت سارے گناہ ایسے ہیں جس کے لیے ہم کو کوئی بندہ چاہیے ہوتا ہے, ساتھ بیٹھے گا تو جھوٹ بولے گا, اللہ نہ کرے غیبت کرے گا, معاذ اللہ کوئی بے پردگی کا معاملہ ہوگا تو دیکھے گا تو بے پردگی ہوگی. بدگمانی ایسا گناہ ہے جس کے لیے کوئی ساتھ ہونا ضروری نہیں ہے. اکیلے بیٹھ کر آپ کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچتے جائیں, اس کو دل پر عمل کرتے جائیں, اپنے دل پر اس کو جناب جس کو کہیں کہ اس پر عمل کرتا شروع کر دیں, تو یہ گناہ ہونا شروع ہو گیا. آج کل ٹاک شوز دیکھتے ہیں لوگ, ٹی وی پروگرامز دیکھتے ہیں, فلاں سیاستدان, فلاں بندہ, فلاں اس کے بارے میں اتنا بولتے ہیں, اتنا بولتے ہیں, آپ کے بولنے سے اس کو کچھ اثر نہیں پڑ رہا, آپ کے نامہ اعمال میں روزانہ گناہ پلس ہوتے جا رہے ہیں. نہ کرو ایسا. ویسے ہی گناہ بہت ہیں, ہم کیوں کسی کے بارے میں برا گمان رکھ کے, برا بھلا بول کے اپنے گناہ اور بڑھاتے جائیں. آپ کو پتہ ہے یہ غیبت جو ہے یہ ایسی عجیب و غریب بیماری ہے جو بہت ساروں کے دلوں میں ہے. آپ کسی کی غیبت کرتے ہیں نا, تو آپ اپنی نیکیاں اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر رہے ہیں. آپ کو کوئی کہے یار سارے دن میں جتنے کمائے رات کو ایسا کرو آن لائن میرے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر دو. بندہ کا عجیب آدمی, کمایا میں نے, تمہارے اکاؤنٹ میں کیوں ڈالوں؟ مگر غیبت کر کے ہم یہی کر رہے ہوتے ہیں. مشکل سے نمازیں پڑھی, کچھ روزے رکھے, کچھ عبادتیں کی, غیبت کی, آن لائن ٹرانسفر کر دیا, ساری نیکیاں گئیں اس کے اکاؤنٹ میں. اب وہ تو مزے میں رہا جس کی غیبت کر رہے ہیں آپ. تو اللہ کے بندوں اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچائیں, نہ کہیں کسی کے بارے میں نیگیٹو, نہ سوچیں کسی کے بارے میں نیگیٹو. اب سنیے یہ کہاں تک بات جاتی ہے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے اپنے مسلمان بھائی سے برا گمان رکھا, بے شک اس نے اپنے رب سے برا گمان رکھا. یہ برا گمان کہاں تک لے جائے گا آپ کو؟ اللہ سے برا گمان رکھا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی بدگمانی سے بچائے. اچھا یہ لیول جب بڑھ جاتا ہے نا, تو اب لوگ علماء سے بھی بدگمانی شروع کرتے ہیں. کہتے ہیں یار فلاں پیر صاحب کو دیکھتا ہوں, واقعی پیر ہے بھی کہ نہیں, عالم صاحب کو چیک کرتے ہیں ذرا, چلو ہماری اوقات ہے کہ ہم اللہ والوں کو چیک کریں, بس ٹھیک ہے حسن ظن رکھیں نا. لیکن لوگ اس میں بھی کہتے نہیں جناب میں پہلے چیک کروں گا کہ یہ کتنا بڑا پیر ہے, اس کی کرامت پہلے دیکھوں گا. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنی کتاب میں ایک بڑا پیارا واقعہ لکھا. فرماتے ہیں ایک اللہ کے ولی تھے, ان کے پاس ایک بادشاہ آیا. بادشاہ نے سوچا کہ یار پیر صاحب کو چیک کرنا ہے, اللہ کے ولی ہیں کہ نہیں ہیں, اپنا پتہ نہیں ہے, لوگوں کو چیک کرنے چلتے ہیں لوگ. تو کب میں نے سوچا کہ پیر صاحب کے سامنے اتنے سارے سیب پڑے ہیں, یہ سب سے اچھا جو ریڈ کلر کا بڑا سا سیب ہے نا, اگر یہ پیر صاحب مجھے دے دیں گے نا تو میں سمجھ جاؤں گا یہ دلوں کے حال جانتے ہیں. امتحان. تو پیر صاحب نے کیا کیا, وہ لال وہی سیب اٹھایا اور پہلے واقعہ سنایا. کہا دیکھو ہم ایک بار مصر گئے تھے, وہاں ایک میلہ لگا تھا, ایک گدھا آیا جس کی آنکھوں پر پہلے پٹی باندھی گئی اور لوگوں کا سامان مکس کر دیا گیا, کسی کا بیگ کسی کے پاس رکھ دیا گیا, کسی کا بیگ کسی کے پاس, اور گدھے کو اشارہ کیا کہ بتاؤ کس کا بیگ کون سا ہے. تو گدھا آنکھیں بند کیے ہوئے جاتا اور سر رکھ کر بتاتا کہ یہ بیگ اس کا ہے, یہ بیگ اس کا ہے. وہ سیب وہی والا اٹھا کر اس بندے کو دیا. کہا اگر ہم نے یہ کام کیا کہ تمہاری پسند کا سیب دے دیا تو گدھے سے بڑھ کر کیا کام کیا, اور ہم یہ سیب نہ دیں تو اللہ کے ولی نہیں ہیں. بتا دیا کہ دل میں کیا تھا. مگر ہمیں بھی میسج مل گیا نا
کہ یاد رکھو یہ شعبدے ڈھونڈنا چھوڑ دو کہ یار کوئی ایکسٹرا آرڈنری بات ہو. ایک جملہ یاد رکھ لیں, اگر کسی کو اللہ والا چیک کرنا ہے یا کسی کی نسبت اپنانی ہے نا, الاستقامت فوق الکرامت. اگر کوئی شخص شریعت پر استقامت رکھتا ہے وہ کرامت سے بڑھ کر ہے. تو اگر آپ کو کسی کو مقتدا بنانا ہے, کسی کو پیر بنانا ہے, کسی کو فالو کرنا ہے, فرسٹ آف آل یہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر وہ کتنا عمل کرتا ہے, شریعت پر کتنا عمل کرتا ہے. باقی کسی کے بارے میں یہ کہنا کہ میں چیک کرتا ہوں کہ کتنا بڑا عالم ہے, کتنا بڑا پیر ہے, ہمیں علماء سے بدگمانی نہیں کرنی, اللہ والوں سے بھی ہمیں حسن ظن رکھنا چاہیے. میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, حضرت سیدنا مکحول دمشقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں, جب تم کسی کو روتا ہوا دیکھو تو اسے ریاکاری نہ سمجھو بلکہ تم بھی رونا شروع کر دو. آج یہ بھی پرابلم ہے, کوئی بندہ روئے نا کہتا ہے دیکھو ڈھونگ کر رہا ہے, اللہ کے لیے نہیں رو رہا, یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے رو رہا ہے. وہ کہتے ہیں جب کسی کو روتا دیکھو خود بھی رونا شروع کر دو, بدگمانی نہ کرو. ایک دفعہ میں نے کسی شخص کے بارے میں بدگمانی کی تھی, 1 سال تک میں خود رونے کی نعمت سے محروم ہو گیا. رونا ہی نہیں آتا تھا ان کو, کیونکہ کسی صحیح رونے والے کے بارے میں خیال یہ آیا کہ ڈھونگ کر رہا ہے. میں ہوتا کون ہوں؟ دیر از نو پیرامیٹر. ہمارے پاس کوئی پیرامیٹر نہیں کہ ہم لوگوں کے دل چیک کر لیں کہ یہ نیک کام اللہ کے لیے کر رہا ہے یا کسی اور کے لیے کر رہا ہے. آپ اپنی فکر کریں نا, اپنے دل کو کلیئر رکھیں. اگر آپ حسن ظن والے بن گئے آپ کی لائف اچھی ہو جائے گی. بہت خوبصورت ایک جملہ ہے, اللہ کرے یاد رہ جائے, کہ بدگمانی میں کوئی خیر نہیں اور حسن ظن میں کوئی شر نہیں. اگر آپ اپنی لائف میں حسن ظن کو انوالو کر لیں, اچھا پازیٹیو سوچنا شروع کر دیں, آپ کی لائف ایزی ہو جائے گی. میں آپ کو بتاتا ہوں نبی پاک کی ایک حدیث, اللہ کرے اس حدیث کے میں اور آپ عامل بن جائیں. پیارے آقا فرماتے ہیں المؤمن حین لین سہل. الفاظ دیکھیں کیسے موتیوں کی طرح, 3 جملے 3 لفظ ہیں, پوری بات کمپلیٹ کر دی میرے آقا نے. آقا فرماتے ہیں مومن وہ ہوتا ہے حین جس کی عادتوں میں نرمی ہو, لین جس کے دل میں نرمی ہو, سہل جو آسان ہو, ایزی ایکسیسیبل ہو, جس سے کاروبار کرنا, بات چیت کرنا, فیملی ٹرمز کرنا ایزی ہو. یہ ہوتا ہے مومن. لیکن میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا ہماری عادتوں میں نرمی ہے؟ کیا ہمارا دل نرم ہے؟ کسی کی تکلیف ہو میں بے قرار ہو جاتا ہوں یا بعض اوقات خوشی ہوتی ہے؟ ہاں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جب پتہ چلے کہ یار فلاں کا کاروبار تباہ ہو گیا, بینگ اے مسلم ہونا یہ چاہیے تھا کہ میں بھی بے قرار ہوتا, تکلیف ہوتی کیونکہ میرے بھائی کو تکلیف ہوئی ہے. لیکن چونکہ بری نیگیٹو اپروچ اور حسد اور برے خیالات دل میں ہیں تو خوشی ہونا شروع ہو جاتی ہے. اچھا فلاں کا نقصان ہوا, بہت اچھا ہوا, میں تو چاہتا تھا برباد ہو جائے. استغفر اللہ, یہ شماتت ہے. یہ دل کا ایک اور مرض ہے کہ بندہ کسی مسلمان کے نقصان پر خوش ہو. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اپنے دلوں کو ان بیماریوں سے پاک کیجیے. ہمیں کیوں کسی کے نقصان پر خوشی ہو؟ ارے ہم اس کے لیے دعا کریں, اس کی مددگار بنیں. اور کسی کو ترقی ہو تو مجھے کیوں تکلیف ہو؟ یاد رکھیے میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیسے سہل تھے, کیسے ایزی ایکسیسیبل تھے. ایک بار پیارے آقا اپنے کمرے سے باہر آئے, ایک شخص کانپنے لگا. بہت سارے پرسنالٹیز بیٹھی ہیں, آپ کا بھی بڑا روب ہوتا ہے, آپ کے بھی جناب بڑے فالوورز ہوتے ہیں, آپ کے ملازمین ہیں, آپ کے چیمبر ہیں, آپ باہر آتے ہیں تو ملازمین کھڑے ہو جاتے ہیں. ہماری اپنی رضا یہ نہیں ہونی چاہیے کہ لوگ مجھ سے ڈریں, میرا استقبال کریں اور جناب مجھ سے بات کرنے میں خیال رکھیں. سنو, کونین کے والی ہیں, آقا کمرے سے باہر آئے, ایک بندہ کانپنے لگا. نبی پاک کے جلال نبوت سے پیارے آقا نے کیا فرمایا؟ فرمایا کیوں ڈر رہے ہو؟ مت ڈرو, میں کوئی بادشاہ نہیں, میں کوئی جبار حاکم نہیں, میں تو قریش کی ایک عورت کا بیٹا ہوں جو خشک گوشت کی بوٹیاں کھایا کرتی ہے. یہ نبی پاک نے اپنا تعارف پیش کیا کہ مجھ سے کوئی نہ ڈرے, میں سہل ہوں, میں ایزی ٹو ایکسیسیبل ہوں. یہ میسج تھا. کیا ہم ایکسیسیبل ہیں؟ ہم سے ہمارے ملازمین, ہماری فیملی, ہمارے رشتہ دار ہم سے آسانی سے بات کر سکتے ہیں؟ ان کو ڈر تو نہیں لگتا ہم سے؟ پیارے آقا کی میلاد منانے جمع ہوئے. آؤ میں نبی پاک کی پیاری عادت بتاؤں کہ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جوتے مبارک کا شو کا تسمہ لیس ٹوٹ گئی. نبی پاک نے خود اس کو ٹھیک کرنا شروع کیا. ایک صحابیہ کہا حضور میں کر دیتا ہوں. کہ نہیں, میں نہیں چاہتا کہ میں تم لوگوں میں ممتاز بن کر رہوں. ایکسٹرا آرڈنری ایٹیٹیوڈ نہیں تھا میرے آقا کا.
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس مدینے کے لوگ برتن میں پانی لے کر آتے صبح صبح، آقا اس پہ اپنا ہاتھ ڈالتے، وہ تبرک بنا کے دیتے۔ سردیوں میں آتے، ٹھنڈے پانی میں ہم بھی سردی میں ہاتھ نہ ڈالیں، مگر سردیوں میں آتے میرے آقا، سردیوں میں بھی ان کی دل جوئی کے لیے صبح صبح اپنا مبارک ہاتھ اس میں ڈال دیا گیا۔ ایوری ہیو ایکسیس۔ غلام آتا تو حضور میرے گھر پہ دعوت ہے، آقا ادھر چلے جاتے۔ کوئی بیمار ہوتا، مدینہ منورہ کے آخری کونے تک نبی پاک جا کر اس کی عیادت کرتے۔ کیا ہم اس طرح اپنے بھائیوں کے ساتھ، اپنے فیملی کے ساتھ، اپنے ملازمین کے ساتھ ہم ایکسیس کرتے ہیں؟ خدا را اس دل کو ان چیزوں سے صاف کیجئے۔ تکبر، جس دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ اللہ نے اگر آپ کو مقام دے دیا، بڑی اللہ کی نعمت ہے، لیکن یہ مقام میرے رب نے دیا ہے، وہ جب چاہے یہ مقام چھین سکتا ہے۔ اگر آپ اس مقام کو کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو عاجزی کا پیکر بنیے، بدگمانی سے دل کو صاف کیجئے، دل کو ان برے خیالات سے پاک کیجئے۔ میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، یہ وہ بیماریاں ہیں اگر یہ دل میں بس گئی نا تو یہ دل ایمان کی بربادی کا سبب بنا جائے گا۔ نبی پاک کی میں آپ کو حدیث سناتا ہوں، پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو یہ حسد ہے یہ کتنا خطرناک ہے۔ الحسد یفسد الایمان کما یفسد الصبر صبر العسل۔ آقا فرماتے ہیں حسد ایمان کو ایسے بگاڑ دیتا ہے جیسے سرکہ جو ہے وہ شہد کو بگاڑ دیتا ہے۔ ایمان خراب ہو جائے گا اگر حسد ہوگا۔ اب حسد کیا ہوتا ہے؟ ڈفرنس بھی سمجھ لیں۔ حسد یہ ہے کہ کسی کو کوئی نعمت ملی اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ نعمت اس سے چھن جائے، اس کو کیوں ملی، پرابلم، یا مجھے مل جائے۔ یہ حرام، یہ جہنم میں لے جانے والا کام ہے۔ کتنا برا دل ہے آپ کا اگر جس کا بھی ہے کہ یار فلاں بھائی کو نعمت ملی اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا یا اللہ میرے بھائی کو اور ترقی دے، اور برکت دے۔ کسی کا کاروبار بڑھے تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، کوئی بڑا گھر لے لے تو پرابلم شروع ہو جاتی ہے، کوئی اچھی گاڑی لے لے تو پرابلم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اللہ ترقی دے رہا ہے، پرابلم کیوں ہو رہی ہے تمہیں؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یاد رکھیے یہ عزت دینے والا رب ہے۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ اگر آپ کے کسی بھائی کو ترقی ہو، آپ دعا کریں، اللہ سے التجا کریں، مولا اسے اور ترقی دے، مجھے بھی دے دے۔ یہ فرق ہے، یاد رکھیے گا۔ غبطہ رشک کہتے ہیں اور عربی میں کہتے ہیں غبطہ۔ حسد اور رشک میں فرق یہ ہے کہ حسد یہ ہے کہ بندہ کہے مجھ سے، اس سے چھن کر مجھے مل جائے، یا اس کا برباد ہو جائے، اور رشک یہ ہے اللہ اس کو بھی دے اور مجھے بھی عطا فرمائے۔ دیٹ از ڈفرنس۔ مگر ہمارا بہت حسد کا معاملہ بڑھتا جا رہا ہے۔ بھائی بھائی میں حسد ہو جاتا ہے، بہن بہن میں حسد ہو جاتا ہے، ساتھ دوست کام کر رہے ہوتے ہیں ان میں حسد ہو جاتا ہے۔ ایک کی جاب ترقی ہو جائے، ایک کی جناب آگے بڑھ جائے، بندہ کہتا ہے یہ کیوں آگے بڑھ گیا۔ ایک بات یاد رکھیے گا، یہ حسد کتنی بری بیماری ہے۔ میں آپ سب سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں، مجھے بتائیے عزت دینے والا کون ہے؟ جب آپ مل کر دیں گے نا، عزت دینے والا کون ہے؟ شہرت دینے والا کون ہے؟ خوبصورتی دینے والا کون ہے؟ اولاد دینے والا کون ہے؟ بچوں کے اچھے رشتے دینے والا کون ہے؟ جب سب اللہ دینے والا ہے تو مجھے کیوں پرابلم ہوتی ہے اگر کسی کو اللہ نے عزت دے دی، کسی کو شہرت دے دی، کسی کے بچے کا بڑی اہم جگہ پر رشتہ ہو گیا، پرابلم ہو جاتی ہے خاندانوں میں۔ یاد رکھیے جو حسد کرنے والا ہے نا، وہ بیسیکلی اللہ پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے، آرگیو کر رہا ہوتا ہے کہ اے اللہ تو نے کیوں دیا اس کو، وہ مالک ہے جس کو چاہے دے۔ تو کبھی بھی ایسا نہ کریں، رشک کریں۔ ہمارے صحابہ کیا خوبصورت ایٹیٹیوڈ تھا، ان کو رشک ہوتا تھا، وہ نیکیوں میں آگے بڑھنا چاہتے تھے۔ ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں کچھ صحابہ آئے اور عرض کی حضور، عرض کرتے ہیں حضور ہمارے غریب صحابہ تھے، مہاجرین تھے، کہتے ہیں آقا یہ انصار امیر صحابہ تو آگے بڑھ گئے۔ نبی پاک نے فرمایا کیسے؟ عرض کی حضور ہم نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی نماز پڑھتے ہیں، ہم روزہ رکھتے ہیں، یہ بھی روزہ رکھتے ہیں، مگر حضور یہ صدقہ دیتے ہیں ہم تو نہیں دے سکتے، ہم تو غریب ہیں۔ پیسے ان کے پاس زیادہ ہیں، رشک یہ تھا کہ وہ ان پیسوں سے نیکیاں کرتے ہیں، بڑے گھر بنا لیے، بڑے سواریاں لے لی، یہ نہیں تھا حضور، وہ نیکیوں میں ہم سے آگے بڑھ جاتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا پیارا جواب دیا۔ سرور کائنات نے فرمایا کہ میں تمہیں ایسا عمل نہ سکھا دوں جس سے تم آگے والوں کو پکڑ لو اور پیچھے والوں سے آگے بڑھ جاؤ اور تم سے کوئی افضل نہ ہو سوائے اس کے جو تمہارے جیسا عمل کرے۔ نیکیاں ہی لینے گئے تھے کہ حضور ضرور جلدی سے بتا دیں۔ پیارے آقا نے فرمایا کہ 33 بار سبحان اللہ،
33 بار الحمدللہ، 33 بار اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، تمہارے سے کوئی بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا، بلکہ تم بھی ان مالداروں جتنی نیکیاں کمانے والے ہو جاؤ۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے، تھوڑی دیر بعد پھر واپس آ گئے، کہتے حضور جو آپ نے بتایا نا وظیفہ، وہ مالدار صحابہ نے بھی سن لیا ہے، وہ تو یہ بھی کر لیں گے۔ اب نبی پاک مسکرائے اور فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ جسے عطا فرمائے۔ مگر لک ایٹ دا مائنڈ سیٹ آف صحابہ کرام، آگے بڑھنا تھا نیکیوں میں، حسد نہیں تھا۔ لیکن آج کسی کا کاروبار بڑھ جائے، بندہ کہتا میں نے بھی ایسا ہی کاروبار کرنا ہے، میں نے بھی ایسی فیکٹری بنانی ہے۔ ہم کسی کے گھر دعوت کھا کر آ جائیں، اب گھر آ کر گھر میں الگ میٹنگ ہو رہی ہوتی ہے، دیکھا کیسا ڈرائنگ روم بنایا تھا، اب میں نے بھی ایسا ہی بنانا ہے۔ اچھا فلاں نے وہ والی گاڑی لے لی، بس اب میں نے بھی وہی لینی ہے۔ موبائل وہ والا لے لیا، میں نے بھی وہ والا لینا ہے۔ خدا کے واسطے اس ریس سے نکل جائیں، ہر سیر کا سوا سیر ہے، کدھر تک دوڑو گے، تھک جاؤ گے۔ آؤ اگر ریس لگانی ہے، اگر مقابلہ کرنا ہے، اگر آگے بڑھنے کا جذبہ بڑھانا ہے تو نیکیوں میں سوچئے نا۔ مجھے کسی کا بنگلہ دیکھ کر، کسی کا بزنس دیکھ کر خیال کیوں آتا ہے یہ آگے بڑھ گیا؟ کسی 5 وقت کے نمازی اور تہجد گزار کو دیکھ کر کیوں خیال نہیں آتا کہ یار میں کب بنوں گا، کب میں تہجد پڑھوں گا؟ یار یہ روزانہ قرآن پڑھتا ہے، اب میں بھی قرآن پڑھوں گا، یہ ماشاءاللہ اتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں، یہ جنت کی طرف آگے بڑھ رہے ہیں، میں بھی کروں گا۔ یہ ہمارے صحابہ کا انداز تھا، مگر ہم کہیں اور چلے گئے، اور اس ریس کی وجہ سے بندہ حرام کی طرف چلا جاتا ہے، غیبت کی طرف چلا جاتا ہے، حسد کی طرف چلا جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں دیکھ پاتا کہ وہ کتنا آگے بڑھ رہا ہے۔ خدا را اپنے دلوں کو ان امراض سے صاف کیجئے، اپنی آخرت کی تیاری کے لیے نیک لوگوں کو دیکھ کر اس طرف بڑھنا شروع کیجئے، ورنہ یہ ریس، یہ مقابلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ آپ کتنے بھی پیسے والے ہو جائیں، آپ سے زیادہ پیسے والا اس کائنات میں موجود ہوگا۔ تو میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اپنے بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک بڑی خوبصورت بات بزرگان دین نے ایک فارمولہ دیا ہمیں سافٹ لائف گزارنے کے لیے، شکر والی لائف گزارنے کے لیے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نیکیوں میں اپنے سے آگے والے کو دیکھو، اور نعمتوں میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھو، آپ بہت سکون ہو جائے گا۔ ہم الٹا کرتے ہیں، ہم نعمتوں میں دیکھتے ہیں یار میرا تو فلیٹ ہے، اس کا بنگلہ ہے، میرے پاس تو فلاں سوسائٹی میں گھر ہے، اس کے پاس تو اس سے بڑا بنگلہ فلاں سوسائٹی میں۔ آگے والے کو دیکھتے ہیں، پرابلم میں رہتے ہیں۔ نیچے والے کو دیکھو نا، تمہارے پاس فلیٹ ہے، کئیوں کے پاس جھونپڑی ہے۔ جھونپڑی والا سوچے کئی تو فٹ پاتھ پہ سوتے ہیں۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، وہ روڈ پہ جا رہے تھے، پیر میں جوتے نہیں تھے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی مولا جوتے ہی نہیں ہیں۔ برابر سے ایک شخص گزرا جس کے پیر ہی نہیں تھے، عرض کی مولا تیری مہربانی، پیر تو سلامت دی ہے۔ آپ سوچئے میرے میٹھے اسلام، آپ جتنی بھی تکلیف میں ہیں، جتنی بھی پرابلم میں، جتنے بیٹھے مجھے سن رہے ہیں، میری بہنیں سن رہی ہیں، بعد میں چینل پر یہ بیان سنیں گے، میں چیلنج کرتا ہوں، آپ جس طرح کی لائف گزار رہے ہیں، آپ جیسی لائف گزارنے کے کروڑوں لوگ خواب دیکھ رہے ہیں۔ ہو سکتا ہے آپ کہیں نہیں یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں تو قرضے میں ہوں، چھوٹی سی نوکری ہے، میں تو بڑا غریب ہوں، پریشان ہوں، پیسہ بہت ہے، فیملی میں لڑائیاں ہیں۔ پرابلم ہے نا، میں آپ کو ثابت کر دیتا ہوں، آپ سب اپنے پیروں پہ چل کے آئے ہیں۔ کئی ایسے ہیں جو اس وقت ہاسپٹل کے بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، وینٹیلیٹر پر ہیں، ان کے رشتہ دار قرضے میں ڈوب گئے ہیں، سوچ رہے ہیں کہ وینٹیلیٹر ہٹا دیں یا لگائے رکھیں، کیونکہ ابا اگر اور دن ہاسپٹل میں رہ گئے تو ہم مقروض ہو جائیں گے۔ سوچو کیا کرب ہوگی اس فیملی پر۔ کئی ایسے جو کھانے کے لیے نالیاں استعمال کر رہے ہیں، یہ نعمت ہے کہ نہیں میرے اور آپ کے پاس؟ اور میں اس کو چلاتا جاؤں، آپ کو بتاتا جاؤں، میں اور آپ آزاد ہیں، لاکھوں لوگ اس وقت جیلوں میں ہیں۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی نعمت ہے، بہت ساری نعمتیں ہمارے پاس، شکر ادا کرنے والے بنیں، حسد کو قریب نہ آنے دیں، بدگمانی کو قریب نہ آنے دیں۔ تو بہرحال میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، پیارے آقا کی سیرت کا بڑا خوبصورت پہلو میں نے عرض کیا کہ میرے آقا بڑے نرم، بڑے شفیق، بڑے جس کو آپ کہیں کہ سہل تھے، ہر صحابی کو جو بات کرنی ہوتی میرے آقا سے کرتے، سب کے خیر خواہ ہیں۔ آج میلاد منانے آئے ہیں تو ہم سب کو یہ خیال کر کے جانا ہے کہ میرے دل میں کسی مسلمان کے لیے برے خیال نہ ہو، بغض نہ ہو، کینہ نہ ہو، تکبر نہ ہو۔ میرے اندر ایک عجیب پرابلم اور آ گیا کہ اب نیکی کرتے ہیں تو جناب اس نیکی کا اظہار کرنے کا بڑا شوق ہو جاتا ہے۔ خدا کے واسطے شیطان کے اس وار کو سمجھیے۔ نبی پاک نے فرمایا مجھے تم پر سب سے زیادہ خوف شرک اصغر کا ہے۔ صحابہ نے کہا حضور یہ شرک اصغر کیا ہے؟ پیارے آقا نے فرمایا ریا،
दिखलावा। आज थोड़ी सी नेकी करें, हम चाहते हैं हमारी तस्वीरें छपें, हमारा ऐलान हो, लोगों को पता चले कि मैंने ये नेकी की है। खुदारा अपनी नेकियों की हिफाजत कीजिए, ये नेकियां ज़ाया हो जाती हैं अगर अल्लाह के लिए नहीं लोगों के लिए की जाए। ये जो रियाकारी है इसको अपने करीब ना आने दें। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों सुनिए, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने दिखावे के लिए नमाज पढ़ी उसने शिर्क किया, जिसने दिखावे के लिए रोज़ा रखा उसने शिर्क किया, जिसने जनाब दिखावे के लिए सदका दिया उसने शिर्क किया। एक तो नमाज पढ़ना मुश्किल, रोज़ा रखना मुश्किल, अल्लाह के बंदो हमसे सदका देना बड़ी मुश्किल से होता है। अब जब दे दिया करो ना तो दिखावा ना किया करो, बताया ना करो। हर चीज़ की पोस्ट लगाना ज़रूरी नहीं होती, हर चीज़ की तशहीर करना ज़रूरी नहीं होती। कुरान की आयत से समझिए, आपने कई बार ये सूरत सुनी होगी, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन स्वलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। कभी आपने इसका तर्जुमा पढ़ा है? सूरह माऊन में क्या मैसेज है? अल्लाह फरमाता है तो उन नमाजियों की खराबी है जो अपनी नमाज से भूले बैठे हैं, वो जो दिखावा करते हैं और बरतने की चीज़ मांगे नहीं देते। दिखावा नहीं होना चाहिए। शैतान बड़ा मरदूद है, आप सोचिए इसके वारों को, पहले नेकी करने नहीं देता, कर ले तो दिखावा ले आता है, अब ज़ाया करवा देता है। अल्लाह करे दिल में उतर जाए मेरी बात। मैंने अपने बयान के शुरू में एक बात कही थी कि मैं आज के बयान में बहुत सारी हार्ट डिजीज़ नहीं बता सकूँगा और सबके इलाज भी नहीं बता सकूँगा। मैं आज आपको कुछ चीज़ें हाईलाइट करने आया हूँ कि ये चीज़ें वो हैं जो अगर दिल में है ना तो हमारे दिल को नूर से पुरनूर नहीं होने देंगे। एक सवाल है, बहुत सारे इस्लामी भाइयों के जहनों में होता है कि मैं नमाज भी पढ़ता हूँ, मुझे माशाल्लाह बहुत सारे नमाजी चेहरे भी नज़र आ रहे हैं, मैं रोज़ा भी रखता हूँ, मैं हज भी करता हूँ, बहुत सारे नेकी के काम करता हूँ, मगर वो दिल में नूरानियत नहीं पाता, सजदों में वो लज्जत नहीं मिलती, तिलावत करता हूँ तो वो दिल नहीं लगता, दुआ करता हूँ तो आंसू नहीं निकलते। क्या वजह है? कभी गौर किया? मैं आपको एक मिसाल के ज़रिए समझाता हूँ। एक बड़ा सा बाउल हो, एक बड़ी सी बर्तन हो, उसमें गंदगी नापाकी डली हुई हो और आप रोज़ उसमें दूध डालते हैं, एक गिलास दूध डालें, कल दूसरा दूध डालें, बताएं इस दूध का क्या बनेगा? गंदा ही हो जाएगा ना। आपको कहेगा कोई, यार अल्लाह के बंदे दूध डाल रहे हो, पहले नापाकी तो निकाल लो, गंदगी तो साफ करो। प्रॉब्लम यही है, खुदारा समझिए, हमारे दिल में कहीं तकब्बुर रखा हुआ है, थोड़ी सी बदगुमानी भी बचा के रखी है, मुसलमानों से हसद भी है। हम नमाज भी पढ़ रहे हैं, वो नमाज, वो इबादत, वो तिलावत जाकर दिल में गुड़गुड़ हो रही है, बुराइयां भी हैं और नेकी भी जा रही है। आप अल्लाह के वास्ते अपने दिल को साफ कर दें, निकाल दे दिल से तकब्बुर को, निकाल दे इस रियाकारी को, बदगुमानी को। आपका एक एक सजदा आपके दर्जे को बुलंद करना शुरू कर देगा। आप कुरान पढ़ेंगे, आपकी आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाएंगे। आप दुआ करेंगे, आपका जी नहीं चाहेगा दुआ खत्म करने को, क्योंकि दिल साफ होगा, दिल में गंदगी नहीं होगी। ये दो चीजें साथ नहीं चल सकती। आप अपने दिल को साफ करें, अल्लाह आपके सीने को नबी पाक के इश्क का मदीना बना देगा। तो है मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब इलाज मिले कहां से? रियलाइज करवाना मकसूद था कि ये भी एक गोशा है हमारे हार्ट का। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप हमारे पास, हम नॉर्मली दुनिया में इलाज करवाने जाते हैं तो पूछते हैं कि यार कोई डॉक्टर अच्छा बताओ, कोई हॉस्पिटल अच्छा बताओ। आज मैं आपको एक ऐसे हॉस्पिटल का बताने जा रहा हूँ, एक ऐसे डॉक्टर का बताने जा रहा हूँ कि अल्लाह की रहमत से इस पुरफितन दौर में उसने हमें इन बीमारियों का इलाज बताया। रियलाइज भी नहीं था हमें भी कि यार ये भी कुछ बीमारियाँ हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह 100,000 लाख लोगों का नहीं, अल्लाह के उस वली ने, उस तबीब ने करोड़ों लोगों का इलाज कर दिया। हम जैसे मरीज़ भी हैं जिनका ट्रीटमेंट जारी है। दुआ करें कि हमारा दिल भी साफ़ हो जाए। मैं आपको भी दावत देता हूँ, दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता हूँ। अमीर अहले सुन्नत को अल्लाह सलामत रखे। इस दौर में ऐसी हस्ती मौजूद हैं जो आज भी अपने बयानात के ज़रिए, अपनी किताबों के ज़रिए, मैंने जितनी भी बातें की हैं ना, चाहे वो रियाकारी हो, तकब्बुर हो, बदगुमानी हो, गीबत हो, सब पर आपने बुक्स लिख दी हैं और बड़ी आसान उर्दू में लिखी हैं। इतनी बड़ी बड़ी किताबें आपने पढ़ी हैं, क्या हमें अपनी आखिरत के लिए इन किताबों का मुताला नहीं करना चाहिए? ये इंटरनेट पर भी मौजूद है, dawatislami.net से आप फ्री ऑफ चार्ज डाउनलोड भी कर सकते हैं, मकतबतुल मदीना से मंगवा कर पढ़ भी सकते हैं। और प्लीज़ आप फैज़ान मदीना आया करें, मदनी चैनल देखा करें, उनकी स्पीचेस सुना करें, इंशाअल्लाह आपका दिल साफ़ होना शुरू हो जाएगा। आखिर में इलाज एक और बता देता हूँ, सबसे अहम इलाज अगर मुझे और आपको अपना दिल साफ़ करना है ना, तो वो है दुआ।
الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے۔ رو رو کر اپنے رب کے حضور دعا کریں کہ اے اللہ میرے دل کو ان برائیوں سے پاک کر دے، میرے دل میں تکبر نہ رہے، میرے دل میں حسد نہ رہے، مولا اس دل سے بغض نکال دے، کسی مسلمان کی بدگمانی نکال دے، پاک کر دے میرے دل کو۔ وہ رب چاہے تو ایک نگاہ کرم سے ہمارے دلوں کو صاف کر سکتا ہے۔ دوسرا، اب ان اگر بیماری ہو گئی ہے، کسی سے حسد ہو گیا ہے، کسی کے بارے میں نیگیٹو سوچنا شروع کر دیا ہے، تو اب آپ کو اس کا خلاف کرنا ہوگا۔ دوائی کڑوی ہوتی ہے نا، مثال کے طور پہ آپ کو لگتا ہے یار فلاں بندے کی بات سنتا ہوں، تعریف سنتا ہوں تو مزہ نہیں آتا، یہ بھی حسد کی نشانی ہے کہ آپ کے سامنے کوئی کسی کی تعریف کرے، آپ کہ نہیں یار اس کی بات نہیں کرو، کسی اور کی بات کرو، اٹ مینز یو ڈونٹ لائک ہم، آپ کے دل میں کچھ گڑبڑ ہے، ریئلائز کریں۔ اب آپ کو لگتا ہے نا مجھے فلاں سے حسد ہو گیا ہے، اس کو کوئی اچھا سا تحفہ پیش کریں، آپ کہیں یار میں اسی کو تحفہ دوں جو مجھے پسند نہیں ہے، ہاں یہی کڑوی گولی ہے، مشکل ہے لیکن دے اس کو تحفہ تاکہ دل کا زنگ دور ہو۔ پھر کیا کریں؟ اللہ سے دعا کریں یا اللہ اس کو اور ترقی دے۔ یہ سب سے مشکل دعا ہوگی آپ کی زندگی کی کہ یار میں اس کے لیے دعا کروں جو مجھے پسند نہیں ہے۔ ہاں اگر آپ کو اپنے دل سے یہ برائی نکالنی ہے تو آپ دعا کریں اس کے لیے، یا اللہ اس کو اور برکت دے۔ پھر آپ کو جب خبر ملے گی نا یار فلاں کی ترقی ہو گئی، تو آپ کہیں گے میں نے ہی تو دعا کی تھی، اللہ نے ترقی دے دی، تو اب دل صاف ہو جائے گا۔ تو بہرحال میں گزارش کروں گا کہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیے، جن کتابوں کا میں نے بتایا اس کو پڑھیے، اللہ میرے اور آپ کے دل کو ہم سب کو صاف کرنا نصیب فرمائے، ہمیں نمازوں کا پابند بنائے، آج کے اس اجتماع کی برکت عطا فرمائے۔ ایک انشاءاللہ بہت خوبصورت سی 3 منٹ کی ویڈیو پریزنٹیشن ہے، وہ میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں دعوت اسلامی کے بارے میں۔ بہت سارے اسلامی بھائی شاید نہ جانتے ہوں، تو 100 کے قریب ڈپارٹمنٹس ہیں، ان میں سے صرف 2 شعبہ جات کی میں آپ کو ایک ڈاکیومنٹری دکھانا چاہتا ہوں، اور میرے ساتھ ماشاءاللہ یورپ اور UK سے آئے ہوئے اسٹوڈنٹس ہیں دعوت اسلامی کے کہ جو ماشاءاللہ UK میں پڑھ رہے ہیں، مختلف یورپی ممالک کے ہیں۔ ان میں سے ایک اسلامی بھائی 3 سے 4 منٹ کی ایک انگلش میں اسپیچ دیں گے، اور پھر انشاءاللہ علامہ بشیر فاروقی صاحب سے ہم دعا کروائیں گے۔ اور ویسے بھی میں نے آج کہا کہ علاج دعا ہے، تو آج انشاءاللہ مل کر دعا کریں گے تو ضرور اس کی برکت نصیب ہوگی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلام دن بدن ترقی کی طرف قدم بڑھاتی چلی جا رہی ہے۔ الحمدللہ 100 سے زائد شعبہ جات میں سنتوں کی خدمت کر رہی ہے، اور ان 100 سے زائد شعبہ جات میں 2 بڑے ہی پیارے بڑے ہی عظیم شعبہ جات ہیں۔ جی ہاں، میری مراد جامعۃ المدینہ اور مدرسۃ المدینہ سے۔ آئیے میں دونوں شعبہ جات کی کچھ تفصیل بتاتا چلتا ہوں۔ جامعۃ المدینہ جس میں درس نظامی کروایا جاتا ہے، عالم بنانے والا کورس کیا جاتا ہے۔ الحمدللہ آپ جاننا چاہیں گے دعوت اسلامی کی کتنے جامعۃ المدینہ ملک اور بین الملک؟ دعوت اسلامی کے الحمدللہ 526 جامعۃ المدینہ، جس میں 42,000 سے زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں درس نظامی کریں۔ بہت سارے اسلامی بھائی تو ایسے ہیں جن کا کھانا پینا رہنا یعنی اکوموڈیشن دعوت اسلامی کے ذمہ ہے۔ اب بات کرتے ہیں مدرسۃ المدینہ۔ اللہ کی رحمت سے ملک اور بیرون ملک 2700 سے زیادہ مدرسۃ المدینہ دعوت اسلامی کے کام، اور اس میں 1,28,000 سے زیادہ مدنی منڈیاں قرآن پاک کی مفت تعلیم حاصل کریں۔ الحمدللہ اب تک دعوت اسلامی کے مدرسوں سے 69,000 سے زیادہ حافظ قرآن اور کم و بیش 2 لاکھ مدنی منڈے اور مدنی منڈیاں ناظرہ قرآن پاک۔ اپنا نام بتائیں۔ ایک بات سوچیں، 3-4 منٹ میں بات پوری ہم میں سے انگلش میں عالم بن سکتے ہیں، ہم میں سے کتنے ہیں جو حافظ قرآن بن سکتے ہیں؟ ہم بن تو نہیں سکتے، مگر ان علماء، ان حفاظ، ان قاری صاحبان، ان قرآن پڑھنے والوں کی خدمت تو کر سکتے ہیں، ان کو اسپانسر تو کر سکتے ہیں۔ آئیے اس نیکی میں حصہ ملانے کا موقع آپ کی دعوت اسلامی آپ کو بھی دے۔ یاد رہے صدقہ دینے سے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوگا۔ آپ پریشانی میں، مصیبت میں، بیماری میں صدقہ دیجیے، انشاءاللہ یہ مصیبتیں، یہ بلائیں، یہ پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ 17 دسمبر کو ہم کرنے جا رہے ہیں مدنی احتیاط ٹیلنٹ یونٹ ہے، صرف 10,000 روپئے۔ آگے بڑھیے، ان دونوں شعبہ جات میں اپنا حصہ دیں۔ کیا معلوم یہ خرچ کرنا ہم سب کی مغفرت کا ذریعہ ہے۔ گھر میں جتنے افراد ہیں سبھی کے نام کا 1-1 منٹ دے دیجیے۔ اللہ نے زیادہ نوازا ہے تو اپنے مرحوم والدین، رشتہ داروں کے نام کا منٹ دیجیے۔ ہمارے بہت سارے اخراجات ہیں، جی ہاں، ان 2 شعبہ جات پر کروڑ روپے کے اخراجات ہیں۔ آپ کے تعاون سے
ये शोभा जांच करें। मदनी चैनल के ज़रिए नाज़रीन हैं, आप सब ने अपना हिस्सा ज़रूर मिलाना है। आगे बढ़िए, डोनेट कीजिए, अतिया सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद। एक इस्लामी भाई मेरे साथ हैं, यूके से आए हैं। आइए इनसे पूछते हैं कि ये वहाँ जामियातुल मदीना में कैसे पढ़ते हैं और इन्होंने वहाँ पर क्या सीखा है। इंशाल्लाह इसके बाद दुआ होगी। I am currently studying in the 5th year of Jamiatul Madina in Bradford, UK. My name is Habib Al-Tali, and for 5 years, Alhamdulillah, Dawat Islami has presented me and many of the students the opportunity to learn the knowledge of Islam, learn the knowledge of Deen, and have the opportunity to learn what is the inheritance of the ulama, the inheritance of the Anbiya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam says in the hadith, "Al-ulama warathatul anbiya." The ulama, the scholars of Islam, they are the inheritors of the Anbiya. So alhamdulillah, Dawat Islam has given not just myself but many students the opportunity to take this inheritance of knowledge and to spread this in the whole world. Alhamdulillah, roughly around about 19 Islam leaders from Jamiatul Madina, from the UK, have travelled on a 12-month Madani Qafila. MashaAllah. A few of them have alhamdulillah arrived as well in Babul Madina Karachi, and today was, this month was their last, as you can see, the session of the Barama, the 12-month Madani Qafila. Alhamdulillah, in the UK, we have many Madani Marakas, over alhamdulillah 30 Madani Marakas of Dawat Islami. They are situated in various cities of the UK. And from amongst them 3 Madani Marakas, there are Jamiatul Madina established in there as well, in which students from not just the UK, not just from Europe, but also from other countries come and study. One of the international Jamias of Dawat Islam. And as well as that, we have many other Madaris in Madina and many other departments of Dawat Islam which are actively working within UK and day in day out of struggling for the deen of Islam, that Allah's word, Allah's kalimah is spread throughout the world. And alhamdulillah, I make dua that may Allah give more blessings to Dawat Islam. Ameen. And give more and more blessings to the works of Dawat Islam, the workers of Dawat Islam. May Allah give us ability to wholeheartedly take part in the telephone which are happening on the 17th of December. And all Islam leaders take intention, inshallah, they will give at least 1 minute, inshallah. It's only a small amount of money, and inshallah, this small amount of money will, inshallah, on the day of judgment, work out in a lot for you. Sallu ala al-Habib.